اور حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا اور ہر سطح پر اسلام کی بالادستی کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر افسوس کہ آج ہم نے ان کے کارناموں کو پس پشت ڈال دیا اور خیر امت کے امتیازی وصف کو یکسر فراموش کر دیا۔ باطل کے طوفان سے گھبرا گئے، حالانکہ مومن کبھی باطل کے طوفان سے گھبراتا نہیں۔ ہمارے عروج زوال کی مختصر تاریخ مولانا ابوالکلام آزاد اپنے سحر آفری الفاظ میں یہ فرماتے ہیں: آج تم زلزلے سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے، آج تم اندھیرے سے کانپ جاتے ہو، معلوم نہیں کہ تمہارا وجود روشنی کا مینار تھا۔ ان بادلوں نے جب آسمان سے پانی برسایا تو تم بھگ جانے کے خدشے سے اپنے پنچ جھڑا لیے۔ وہ تمہارے باپ دادا تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رند ڈالا، بجلیاں چمکی تو مسکرا دیے، بادل گرجے تو قہقہوں سے ان کا جواب دیا، آندھی آئی تو ان کا رخ پھیر دیا، سسرا اٹھی تو کہہ دیا کہ جاؤ یہ تمہارا راستہ نہیں۔ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے گریبانوں میں الجھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس درجہ غافل ہو گئے کہ اس پر کبھی ایمان تھا ہی نہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت، محترم سامعات، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمان بزدل ایمان ذلت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، مگر آج ہم ایمان کے دعوے دار بھی ہیں اور ذلت اور رسوائی سے دوچار۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں رہا۔ آج مسلم معاشرے کو دیکھ کر آنکھیں خون کی آنسو بہاتی ہے، دل مضطرب و بے چین ہو جاتا ہے کہ جس قوم کو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے وجود بخشا گیا، آج اسی قوم پر جمود و تعطل طاری ہے۔ معاشرے میں شرک و بدعت کے خلاف آواز اٹھانے والی قوم، آج اس قوم کے اندر ہی ہمت نہیں رہی، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من را منکم منکرا فلیغیر بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ یعنی جب تم میں سے کوئی خلاف شریعت کام دیکھے تو ہمارا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ یعنی طاقت سے روکے۔ اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کا دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے روکے۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر ایمان کا ادنا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اس کام کو برا جانے۔ اس فرمان رسول کی روشنی میں ہمارے اسلاف و اکرام نے باطل افکار و نظریات کے سامنے اپنی قوت کا استعمال کیا۔ بالکل اسی طرح آج بھی اس دین کی اشاعت کے لیے ہم نوجوانان اسلام کے لیے ضروری ہے کہ دعوت حق کے لیے شبان اسلام ہونے کا بھرپور بھروسہ دے اور نیز ثابت کر دے کہ ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ہم پہاڑ اور چٹان ہیں، خش و خاشاک کی طرح بہنے والے نہیں۔ عالم برداران اسلام، ذرا غفلت کی چادر اتار کر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو، آخر یہ تباہیوں کے بادل ہم پر کیوں؟ آخر مسلمانوں ہی کی عزت و ناموس خاک و آلودہ کیوں ہو رہی ہے؟ آج پوری دنیا اسلام ہی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ کیوں ہے؟ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسماں دے مارا ہم کو۔ اے غیور مسلم نوجوانوں، ذرا غور کرو، جب قوم کی کشتی گرداب میں تھی تو تم روشنی کا مینار تھے، جب قوم کے قدم ڈگمگا گئے تو تم اپنی جگہ چٹان کی طرح کھڑے تھے، جب قوم کی رگوں کا خون منجمد ہو چکا تھا تو تمہارے سینوں میں زندگی کے ولولے کروٹیں لے رہی تھی۔ آج بھی اگر پورے اسلام پر اتر جاؤ تو جان لو، ہندوستان تمہارا ہے، اللہ کی زمین تمہاری ہے، عزت و ناموس کے سنہرے ہار تمہارے گلے میں پہنائے جائیں گے۔ تم اپنے ہندوستان کے مجبور و بے کس 20 کروڑ بھائیوں کو وہی دعوت دو جو عرب کے ایک کمسن 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے قیدیوں کو دیا تھا۔ اے چمنستان اسلام کے نولہانوں، چھوڑ دو اس عیش و عشرت کو، اتار دو کسب و افطرا کی ردا اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے بندھن میں اپنے آپ کو جکڑو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لوگوں کے دل پر ثبوت کر دو، کیونکہ باطل پرستوں نے دنیا میں آگ لگا دی ہے۔ محترم سامعات و سامعین، اب بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شان و شوکت دنیا میں پھر سے دہرائیں تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کا اور شجاعت کا بھولا ہوا سبق پھر سے یاد کریں۔ شاعر کا قول ہے: سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے لیے کمر بستہ ہو کر دعوت دین میں کام انجام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں فرزانہ بنت فضل اللہ بیگ کو، جن کی تقریر کا عنوان ایک بہترین ہے اور پرجوش ہے. سنت صحابہ اکرام کی نظر میں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، بکھرے تو زمانے میں آ گئے، بکھرے تو زمانے میں آ گئے، موجود ہو تو زمانے پہ چھا گئے. یوں تو تعداد 313 کی تھی، جب رازن ہو تو دنیا پہ چھا گئے. اب میں انہیں دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. عزیز سامعات، سب سے پہلے میں اس اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ بجا لاتی ہوں جس نے ہمیں 360 جوڑوں سے نوازا. اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو ہمارے لیے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے لیے بھیجا، اور اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو صادق المصدوق تھے، یعنی سچی بات کہتے تھے اور سچی بات کہنے کا حکم دیا کرتے تھے. میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے بولنا چاہتی ہوں، میرا موضوع ہے سنت صحابہ کرام کی نظر میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت ایمان کا حصہ بلکہ عین ایمان ہے. اتباع سنت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معیار ہے. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب جانا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھری نبوت میں تربیت حاصل کی. وہ صحابہ جو انتہائی خوف اور دہشت کے ماحول میں سخت ترین آزمائشوں کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے. اسی سنت کو مد نظر رکھ کر اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، فاقہ کشی اختیار کی، اپنے شہروں کو چھوڑ کر ہجرت کرنا پسند کر لیا، اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر جہاد میں جانا منظور کر لیا، لیکن سنت کی ذرا سی بھی خلاف ورزی نہ کی. یہ تھا صحابہ کرام کی نظر میں سنت کا درجہ. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہونے کے لیے جو بھی جملے آپ کے زبان مبارک سے نکلتے تو فوری اس کی تعمیل کرتے. چلیے حدیث سناتی ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بیٹھ جاؤ. یہ سننا ہی تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صورتحال کو دیکھا تو فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود، تم مسجد کے اندر آؤ اور بیٹھو. اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے. دیکھیے صحابی کا جوش. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جملہ ادا نہیں، دوسری طرف حکم کی تعمیل شروع. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مختلف مثالیں مختلف انداز میں کئی جگہوں پر موجود ہیں. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک یتیم بچے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے، میں اس کھجور کے درخت سے اپنی دیوار کو کھڑی کرنا چاہتا ہوں.
آپ اس سے کہہ دیجئے کہ وہ کھجور کے درخت کو مجھے دے دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کی رعایت کرتے ہوئے اس مالک کے پاس گئے اور کہا، اے مالک، تم اس یتیم بچے کو، اس باپ نے سے بچے کو آپ کیا کرو، وہ درخت کو دے دو اور اس درخت کے بدلے جنت کے درخت کو لے لو۔ تو مالک دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بات ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کو پہنچتی ہے، تو سنت نبوی کی بات انہیں جوش دلاتی ہے۔ تو فوری وہ مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مالک، میں تجھے اس درخت کے بدلے میرا باغ اور باغ میں جو گھر ہے اسے بھی دے دیتا ہوں، تو وہ درخت مجھے دے دے۔ یہ سننا ہی تھا، مالک درخت دینے کے لیے تیار۔ وجہ کیا تھی؟ ابو دہدہ کے باغ کے کھجور اس دور میں بہت ہی عام تھے۔ تو ابو دہدہ رضی اللہ عنہ اس سے اس درخت کو لے لی، اس یتیم بچے کو دے دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس درخت کو لے لی اور جس کو اس کی ضرورت تھی اسے دے دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو دہدہ، تم نے اس باغ کے بدلے جنت کا باغ خرید لیا۔ تو ابو دہدہ اپنی اہلیہ کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے امے دہدہ، اس باغ سے باہر نکلا، میں نے اس باغ کے بدلے جنت کے باغ کو خرید لیا ہے۔ دیکھیے ان کے اہلیہ کا جواب، اے ابو دہدہ، تم نے کتنا بہترین سودا کیا۔ اس حدیث کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کسی کام کا حکم دیتے تو فوری اس کی تعمیل شروع کر دیتے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، تو صحابہ پورے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول اپنے جوتے مبارک کو اتار پھینکا، تو صحابہ بھی اپنے جوتے اتار پھینکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد دریافت کیا، اے صحابہ، تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دی؟ آپ کے اتارنے کی وجہ کیا تھی؟ میرے جوتے اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے جوتوں میں غلاظت تھی، آپ کس لیے اتارے؟ صحابہ کا جواب دیکھیے، اللہ کے رسول آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی اتار دیے۔ دیکھیے صحابہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دیکھتے تو پہلے تعمیل کرتے، نہ کہ سوال کہ آپ نے کس لیے کیا، آپ کس لیے کہہ رہے ہیں، پہلے عمل بعد میں سوال۔ وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا سنتے اتنا ہی کرتے، جیسا سنتے ویسا ہی کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی کام سے روک دیتے تو زندگی بھر وہ کام کو نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے، تو ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سونے کی انگوٹھی کو اتار پھینکا اور فرمایا، تم میں سے کوئی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ لینا پسند کرتا ہے؟ اللہ کے رسول اس انگوٹھی کو پھینک دیتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں اس صحابی سے کہ آپ اس انگوٹھی کو لے لو، اس انگوٹھی کو بیچ کر دوسرا فائدہ اٹھا لو۔ تو صحابی کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو میں زندگی میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے صحابہ دنیا کی کتنی ہی قیمتی چیز کیوں نہ ہو اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو اللہ رب العزت صحابہ جیسا تقوی، صحابہ جیسا عمل عطا کریں۔ اس کے بعد میں نوحیرہ باجی کا شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہم جیسے بھٹکے ہوئے بہنوں کو ایک سیدھے راستے پر لایا، اور میں ان کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ یتیم بچوں کو ٹھکانہ دیا، اور اتنے سخت ترین ماحول جو تروپتی ہے اس ماحول میں ہم سب کو دینی تعلیمات سکھائے، تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا درجہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں اس کے بعد دعوت دیتی ہوں سلمہ بنت عبد المتین کو، جن کی تقریر کا عنوان ہے تکبر اور اس کا انجام۔ عنوان سنتے ہی مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا قول یاد آ رہا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جب تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہیں تو یا تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہیں یا غرور سے، تو وہ آئیں اپنی تقریر کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں صلی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات جیسے اعلیٰ شرف سے نوازا۔ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں میرا موضوع ہے تکبر اور اس کا انجام۔ میں سب سے پہلے آپ کو تکبر کا معنی بتانا چاہتی ہوں۔ تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بطر الحق و غمت الناس، حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا، اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرا رہنا، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس بد اخلاقی کا ظہور دنیا میں سب سے پہلے شیطان مردود سے ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، وہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ تو مٹی سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی شخصیت پسند نہیں آئی اور اس کو مردود قرار دے کر یہ حکم فرمایا فَهَبَطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ تو یہاں سے نکل جا، یہاں تجھے غرور کرنا زیبا نہیں، نکل جا، تجھے ذلت کے بجائے رسوائی کی چھٹائی ملی جس کی وجہ سے اپنے گلے میں لعنت کا توق لے کر جنت سے رخصت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کو متکبروں سے پاک و صاف رکھا ہے۔ اور دوسری حدیث میں بیان کیا من جر ثوبہ قیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو شخص اپنا کپڑا زمین کی طرف گھسیٹ کر چلتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اس سے بدبخت کون ہو سکتا ہے جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ساری دنیا رحمت العالمین کی منتظر ہوگی۔ انسان ایک اخیر نطفے سے بنایا ہوا ہے، اس کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ زمین پر کھڑ کر چلے۔ قرآن کریم میں قارون کا قصہ مشہور ہے، وہ اپنے محلات کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ لقمان حکیم ایک باعزت ہستی گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں یوں فرماتا ہے لا تسیر قدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اے میرے بیٹے تو لوگوں سے منہ پھیر کر نہ بات کر اور زمین پر آ کر کرنا چل، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو فخر و غرور کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ و ہارون کو بڑی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے لشکر کے پاس بھیجا، انہوں نے بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بے شک اللہ کا فرمان ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو فخر و غرور کرنے والا ہو۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا حباب بحر کو دیکھ جو کیسے سر اٹھاتا ہے، حباب بحر کو دیکھ جو کیسے سر اٹھاتا ہے، تکبر و بری شے ہے جو فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور تکبر کرنے والے فرعون اور حامان اور شداد کے ساتھ ہوں گے۔ صحابان کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کپڑا پہن کر زمین پر اتراتے ہوئے نکلا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اس کو دبا دیا اور وہ قیامت تک بھی دبتا ہی رہے گا۔ قارون نے بابل پر ایک عمارت بنائی تاکہ اس پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرے، سخت آندھی سے وہ عمارت گر گئی اور قارون کے ہزاروں لشکر کے آدمی دب کر مر گئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا اور طرح طرح کے جبر کیے اور لوگوں کو ملت ابراہیم سے روکا، آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کے لنگڑے مچھر کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا۔ تکبر اور غرور سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ مغرور آدمی
اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھتا ہے، جب حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے تو بہت ہی ذلیل ہو جاتا ہے اور لوگ اسے دشمن تصور کرنے لگتے ہیں۔ اگر تم اپنی عزت چاہتے ہو تو ہمیشہ تواضع اختیار کرو اور کسی کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھو۔ آخر میں شعر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اے ذوق کسی کو چشم حقارت سے نہ دیکھ، اے ذوق کسی کو چشم حقارت سے نہ دیکھ، سب ہم سے زیادہ ہے کوئی ہم سے کم نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تکبر جیسے برے عادت سے بچائیں، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں اسما بنت بادشاہ صاحب کو، جن کی تقریر کا عنوان ہے سرشٹی کادو سرشٹی کرتنو پوجنچنڈی۔ وہ آئیں تیلگو میں اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడైన అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను। ఈ సభలో విచ్చేసి ఉన్న పెద్దలకు, గౌరవనీయులైన ఉపాధ్యాయునులకు మరియు నా తోటి విద్యార్థులకు నేను మీకు సృష్టిని కాదు సృష్టికర్తను ఆరాధించండి అనే అంశంపై కొన్ని విషయాలు తెలుపబోతున్నాను। మీరు శ్రద్ధగా వినాలని ఆ అల్లాహ్తో వేడుకుంటున్నాను। ఓ నా జాతి ప్రజలారా, సృష్టికర్తనే ఆరాధించండి, ఆయన తప్ప మాకు మరొక ఆరాధ్య అల్లాహ్ లేనే లేడు। భూమి, ఆకాశం, సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు, చెట్లు, కొండలు అన్నీ సృష్టికర్తచే సృష్టింపబడినవి। కానీ ఈనాడు లోకంలో చాలా మంది సృష్టికర్తను ఆరాధించడం మాని సృష్టిని ఆరాధిస్తున్నారు। अब मैं दावत देती हूँ मुबीन बिनते अब्दुल्ला को, जिनकी तकरीर का उन्वान है सोने वालों को जगा देने वाली आवाज़। यानी मौत के बारे में इनकी तकरीर है कौन जो हो ज़िंदगी वो मौत पे क़ादिर, है कौन जो ज़िंदगी वो मौत पे क़ादिर, 100 साल भी जी जाए तो मरना है बिलआखिर, 100 साल भी जी जाए तो मरना है बिलआखिर, इंसान ने चाहा हो मौत पे क़ादिर, तकमील तमन्ना से वो अब तक है खासिर। अब मैं दावत देती हूँ वो आएँ और अपनी तकरीर को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। मैं सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया बजा लाना चाहती हूँ जिसने हम तमाम को अक्ल सलीम से नवाजा। उसके बाद अनगिन दरूद सलाम का नुज़ुल हो हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अज़ीज़ सामियात, आज मैं आप लोगों के सामने तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरे तकरीर का उन्वान है सोने वालों को बेदार करने की आवाज़। रब्बे ज़ुल जलाल का इरशाद है, या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। लोगों, परवरदिगार से डरो, बिलाशुबा क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है। ए गाफिल इंसानों, ए अपने अंजाम को भूलने वाले इंसानों, होशियार हो जाओ। क्या तुम्हारे कान में अब तक ये आवाज़ नहीं पहुँची? रब्बे ज़ुल जलाल का फरमान है, वमा इंदकुम यंफदु वमा इंदल्लाहि बाक़िन। तुम्हारे पास जो कुछ है सब फानी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो कुछ है सब बाकी है। ऐ बुरी चीज़ों की फिक्र करने वाले इंसानों, ऐ दूसरों की चीज़ों पर फख्र करने वाले इंसानों, सुन लो, जितनी चीज़ें तुम्हारे पास हैं एक दिन ख़त्म होने वाले हैं। यह दुनिया हमेशा रहने का घर नहीं, बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल का फरमान